جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھو کمانے میں منع نہیں کیا, کماؤ, اللہ نے نعمتیں دی ہیں, کھاؤ پیو موج مستی کرو جو حلال ہے. محبت ہے یا نہیں اس کی علامت ہے, چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا, چھن گئی, آپ نے 1 to 5 خریدی, زبردست گھوم رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, چھن گئی, ہائے رو رہے ہو ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے, اس کا مطلب یہ 1 to 5 آپ کے نیچے نہیں تھی, یہ آپ کے اندر تھی. ایک آدمی 1 to 5 کا میسج سناتا ہوں, ایک نوجوان نے 1 to 5 خریدی, چھن گئی تو 3 دن تک روتا رہا, دھاڑے مار مار کے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے موٹر سائیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو, چھن گئی ختم, دوبارہ W11 پہ آ جا, اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اتنا زیادہ, ایک صاحب کے 80 لاکھ روپے لاکر سے چوری ہو گئے, پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا. اتنی ٹینشن میں میرے پاس آئے, یار میرے لاکر سے 80. میں نے کہا بھائی صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہاں, وہ تو میں پراٹھا کھایا تھا میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا رات ڈنر ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے, باقی یہ گریوی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ گریویاں تھیں, کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے پیسے دیے 150-200 روپے, بریانی کی پلیٹ آ گئی, آپ نے پوری کھا لی. اب آپ نے گریوی منگوائی, گریوی وہ لے کر آیا, کوئی چور لے کے بھاگ گیا. اب آپ پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی رو گے, آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیے تو وہ تو میں کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, پیٹ میرا بھر گیا, یہ کیا, یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی. بھائی سالن ختم ہو جاتا ہے نا, روٹی بچ جاتی ہے تو روٹی بیوہ ہو جاتی ہے, تو روٹی کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے نہاری کی گریوی منگوائی جاتی ہے کہ یار 2 نوالے رہ گئے, یہ بھی ہم ختم کر دیں گے. تو پیٹ تو آپ کا بھر چکا ہے, اب تو یہ گریوی چل رہی تھی. تو پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کا کھانا, رات سر چھپانے کے لیے جگہ, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اتنا کافی ہے. باقی سب کیا چل رہا ہے؟ گریویاں. تو گریویوں کے چھننے پہ جو روتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں روپے لگا دیے, وہ بحریہ ٹاؤن کی اس زمانے میں قیمتیں آ گئیں دھڑام سے نیچے, ان کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. ایسے ٹینشن میں پھر رہے ہیں, ہائے 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 ہائے. میں نے کہا ان کو پتہ نہیں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے, اتنا ہٹا کٹا آدمی ماشاء اللہ, لگ رہا ہے گریوی سے زیادہ کھا رہا ہے یہ. تو اس لیے دل نہ لگاؤ, دل بالکل بھی دنیا کو بار بار سوچا کرو بھائی مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا سب, صحیح ہے نا. لائف کو انجوائے اسی طرح کرتا ہے انسان. دل لگانے کی چیز ہے آخرت. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اللہ کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا, اللہ ہمیں اتنی نعمت دے دے دنیا میں کہ یہاں حوریں بھی دے دے ہمیں, یہاں ہمیں ہزار گز کے سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات بھی دے دے, اور ان محلوں میں چشمے جاری کر دے, کروڑوں روپے دے دے, اور اللہ ہم سے وعدہ کرے جنت میں تمہیں مٹی کے گھر ملیں گے, گدھے پہ سواری ہوگی, اور مسور کی دال کھانے کو ملے گی. ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں, انہوں نے مسور کی دال وغیرہ بیان نہیں کیا, کہیں کو کہ مناوی تفسیر مناوی میں حوالہ دکھاؤ, ٹھیک ہے, یہ ان کی بات کو میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عیاشی مل جائے, اور جنت میں آپ کو مٹی کا گھر مل رہا ہے, گدھے کی سواری مل رہی ہے, کھانے کے لیے روکھی سوکھی, انہوں نے فرمایا کہ پھر بھی عقل مند آدمی جنت کو اس دنیا پر ترجیح دے گا. کیوں؟ یہاں کے سونے کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جوانی بڑھاپے میں تبدیل, کتنا ہی مالدار ہو بڑھاپے کو بریک لگا سکتا ہے. اصل میں ابھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا, بڑھاپا سمجھ میں آ نہیں رہا آپ کے, جب آئے گا نا پھر کہو گے یار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولوی صاحب. کتنا ہی صحت بنا لو, روزانہ جم جاؤ, روزانہ بکرے پھوڑو, روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرو, روزانہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرو, کسی کا باپ بھی آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے بڑھاپا, ایج فیکٹر جسے کہتے ہیں. مجھے کہنے لگے آپ قریب کا چشمہ, میں نے کہا کیوں لے لوں, اللہ کا شکر ہے میری نظر بالکل فٹ فاٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں کیوں لے لوں قریب کا چشمہ. انہوں نے کہا مولوی صاحب 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے. میں نے کہا ہوتی ہوگی لوگوں کی, ہماری نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہے تھے نا. میں نے کہا ہوتی ہے لوگوں کی ہوتی ہے, 40 ہماری کیوں ہوگی بھائی. انہوں نے کہا بھائی سب کی ہوتی ہے, آپ کی کیوں نہیں ہوگی کمزور. میں نے کہا نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, اور واقعی نظر آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے. انہوں نے کہا ذرا چشمہ لگا کے دیکھیں. چشمہ لگایا, اتنا صاف صاف نظر آ رہا, بڑے. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا اصل میں آپ کی نظر قریب کی کمزور ہو گئی ہے,
لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے نا, تو احساس نہیں ہوا. اب چشمہ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو یہ ایسے, اصل میں 40 سال سے پہلے بغیر چشمے کے ایسا نظر آتا تھا, سمجھتے ہو. اب میں فجر کی نماز کے بعد ریاض الصالحین کی تعلیم کرواتا ہوں, تو مجھے نظر, میں ہو گیا اب کافی ایج ہو گئی, 47 سال کا ہو گیا میں, اب بھی مجھے دیکھتا ہوں اس میں پڑھتا ہوں, لیکن چشمہ لگا کے پڑھو نا تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے. بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ قرآن رکھا ہوا ہے میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں, لیکن چشمہ لگاؤ تو, لیکن مجھے صحیح بات بتاؤں دل کی شرم آ رہی ہے چشمہ لگاتے ہوئے. لوگ کہیں گے باتیں 4 شادیوں کی, اور اب اسٹڈی ہو رہی ہے چشمہ لگا کے. تبھی تو کہتے ہیں کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اب یہاں چشمے بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کیا ہے وہ ایک, میں تھوڑا سا یوں کر لیتا ہوں ایسے کر کے نا, پڑھ لیتا ہوں پوری. تو مجھے یار, میں نے کہا یار میں چشمہ لگا کے بیٹھوں گا, لوگ بولیں گے مولوی صاحب ابھی تک تو بڑی باتیں کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں, لگ گیا نا چشمہ. تو بھائی ابھی تو پھر بھی تھوڑا سا بغیر چشمے کے بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے باپ کو بھی چشمہ لگانا پڑے گا. ابھی تو ہم آیتیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑے کب تک بھائی, کب تک. ایج فیکٹر, بڑھاپا, یہ کیسی حقیقت ہے, آپ صحت کو کتنا مینٹین کر لیں. میرے سر کے بال اللہ کا شکر ہے کالے ہیں, کچھ نہیں لگاتا میں, 47 سال میں بھی کالے ہیں, بڑا فخر کرتا ہوں, بڑا خوش ہوتا ہوں, گھر والوں کو بھی دیکھو کالے بال ہیں, لیکن بالآخر سفید بولو ہوں گے. کب تک, 1 سال 2 سال. ابھی اس دن میں نے دیکھا تھا ایک مجھے سفید نظر آ رہا تھا, میں نے کہا بیٹا شروع, کچھ دن میں ممبر پہ تو بیٹھا ہوگا اور سفیدی چھائی ہوئی ہوگی, لوگ کہہ رہے ہوں گے بیان چھوڑو مفتی صاحب دم کر دو ہمارے اوپر. اب آپ بزرگ لگ رہے ہو ہمیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, اور یہ اب شادیوں کی باتیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی, اس کے لیے کسی اور مولانا صاحب کو کرائے پہ بلوا لیں آپ بیان کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے, دانت گریں گے, بال گریں گے, کمر جھکے گی, گھٹنوں کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو اڑ جاتے ہیں بڑے آرام سے یوں کر کے, ویٹ بھی اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کب تک, بڑے بڑے بلڈروں کو ہم نے دیکھا ہے بھائی. ایج تو بہتر نہیں ہے کہ پہلے سے ذہن میں تیار ہو جاؤ, یار مرنا ہے یار, یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو جو صحت ملی ہوئی ہے اس کو غریبی سمجھے آدمی, اس کو کیا سمجھے. ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمیں شوگر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی اس طرح کی جو بیماری ہے, اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں بس. اور یہ خوشی کی بات ہے یار, ورنہ تو 30 سال میں لوگوں کو یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. تو اب تو اس پہ گزارا, اب اس پہ نہیں کہ میں کتنا بڑا پاورفل ہوں, کتنا بڑا فنٹر ہوں, میں لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیتا ہوں. مجھے وہ اپنا یاد ہے 7ویں کلاس میں جبڑا پھاڑا تھا میں نے ایک بندے کا. اب میں یہ حماقت, کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے کسی کے مکہ لگایا, ایسا نہ اس کے دانت ٹوٹنے کے بجائے آپ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں. تو ایک حد تک تو ایج کی ایک حقیقت ہے, بڑھاپا آئے گا, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرا نہیں ہوں, زندہ ہوں. بالآخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا. آج وہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, آج فلانا صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. 2-4 دن تک لوگ روئیں گے, دھوئیں گے, ہائے ہائے ہائے, وہ بھی بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے, شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے, گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن بالآخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں. 2-4 دن تک رونا دھونا ہوگا, اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا. لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں, بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے. سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو. تو ہم اور آپ کو کون یاد رکھے گا میرے بھائی. نہ انسانوں سے دل لگاؤ, اور یہ جو وہ کیا ہے, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جو ہے نا, ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. جب کوئی لڑکی بولا کرے نا بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یا لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لیے بناؤں, تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس دن میں مروں گا نا تو بھی مر جانا میرے ساتھ, قبر میں آ جانا. آپ سے کتنی محبت کرتی ہو, جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ورنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مرتی, بیوہ ہوتی 10-10 سال بیوہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. شوہر کے مرنے کے 20-20 سال تک میں نے بیوہ عورتوں کو زندہ دیکھا ہے, میاں لیس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, تبھی تو 20 سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم. ورنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی, ہمارے گھر میں ایک چوزا ہے, لنگڑا ہے نا وہ, ہم ریوو میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو. اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جا رہے ہیں, گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا اندر سے, نا کوئی بم نکلے گا. چوزا نکلا اندر سے, لنگڑا, وہ بھی اتنا سا نا, انکیوبیٹر میں نکلا ہے.
ڈاکٹر صاحب نے 500 روپے لے لیے اس چوزے کے علاج کے, 500 روپے لے لیا, علاج پھر بھی نہیں ہوا. تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے, لیکن مجھے چوزے سے شکایت ہے کہ یار 500 میں تو تیرے جیسے 10 آ جائیں. تو میں نے کہا اب یہ لگڑا ہی ٹھیک ہے, اس کا علاج نہیں کرائیں گے. تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل, تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک. جانور اتنی تکلیف نہیں, اب وہ ایسا ہی ہو گیا اس کا پاؤں, تکلیف نہیں ہے. تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں, یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے, تبھی تو 20-20 سال زندہ رہتی ہیں. ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو 2-4 سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی, ٹینشن سے مر جاتی. یہ اللہ نے انسان پر, مرد بھی بھول جاتا ہے, سبھی بھولتے ہیں, غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے, تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے, تبھی تو ہٹا کٹا صحت مند. یہاں ہمارے دوست تھے, ان کے والد کا انتقال ہوا, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. چوتھے دن میں نے دیکھا ایسے ہنسی خوشی گھوم رہے ہیں جیسے کبھی باپ زندگی میں تھا ہی نہیں. تو یہ یار دل ہم لگا رہے ہیں ان لوگوں سے, ان انسانوں سے اور ان چیزوں سے جو ہمیں بھولنے میں 3 دن بھی نہیں لگائیں گے. تو اگر دوستی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دشمنی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس محبت کا اللہ صلہ دے گا آپ کو. جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ محفوظ رہے گی, اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے یہ سارے رشتے اس دنیا میں ٹوٹ جائیں گے. تبھی تو نبی نے فرمایا 7 آدمی دو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. صرف کس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. بھائی بہنوں سے ملو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تمام رشتے ختم ہیں, صرف وہ رشتہ جس کی بیس اللہ ہو, وہ رشتہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتا ہے.